نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے چال کی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ آج کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، 55، 56 اور 57 چار آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازش کی اور اللہ نے تدبیر کی۔ مکر عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ بری ہو تو اس کو چال اور سازش کہتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَكْرُ السَّيِّئِ، بری چال، بری سازش۔ اور اگر مکر اچھا ہو تو اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ ان کافروں نے خفیہ سازش کی، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ پس منظر یہ ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو بنی اسرائیل یہود آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پورا عمل نہیں کر رہے، تورات پر عمل نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر دیا جائے اور آپ کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ ایک دن فوج لے کر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ اندر آپ تھے اور آپ کے ماننے والے چند افراد تھے۔ انہوں نے جس بندے کو گرفتار کرنے کے لیے اندر بھیجا، جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی کہ اس بندے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور مشابہت ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملے، یہ باہر نکلا، چونکہ اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ جیسی بن چکی تھی، تو انہوں نے پکڑ کر اس کو پھانسی لگا دی۔ اپنے طور پر خوش ہو گئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، سولی دے دی ہے۔ اس کو کہا کہ انہوں نے خفیہ چال کی، اللہ نے بہتر تدبیر کی، اور کامیاب ہمیشہ اللہ کی ہی تدبیر ہوتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتے تھے، تو اللہ کامیاب ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، خفیہ چال کی، اللہ نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، باہر سے گھراؤ ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری اسباب کے درجے میں ایک فکر لائق کہ یہ میرے گھر پر پہنچ گئے ہیں، اب کیا بنے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ وعدے کیے، کچھ تسلیاں دیں۔ اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لے لوں گا۔ متوفیکا، پورا لے لوں گا، وقت مقرر پر آپ کو موت دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے سر پر پہنچ گئے ہیں، یہ تو اب مجھے مار کے ہی چھوڑیں گے۔ مجھ سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وفات وہ وقت مقرر پر ہوگی، ٹائم پر ہوگی۔
اگر وقت مقرر پر وفات ہوگی تو پھر ابھی کیا ہوگا، ان سے کیسے بچنا ہوگا؟ دوسرا وعدہ اللہ نے کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس کی صورت یہ ہوگی کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمانوں کی طرف۔ یہاں آپ ہوں گے نہیں، یہ آپ کو مار ہی نہیں سکیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے روشن دان یا چھت کے ذریعے سے آپ کو اوپر اٹھا لیا۔ دوسرا وعدہ کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سورہ نساء کے اندر اس کی مزید وضاحت آئی ہوئی ہے، 157 اور 58 آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی پر لٹکایا، لیکن ان کے لیے ایک آدمی کی صورت کے اوپر شبیہ ڈال دی گئی۔ آگے کہا وما قتلوہ، یقیناً پکی بات ہے، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر قتل نہیں کیا تو پھر عیسیٰ کہاں غائب ہو گئے؟ آگے اللہ نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بندے کے اوپر والے دھاڑ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ لگتا ہے، نیچے والا بدن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا اپنا بندہ لگتا ہے، ابھی ماجرا کیا ہو گیا؟ آپس میں پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ کیا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو پاک کیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ پاک کرنے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ناپاک کافروں سے اٹھا لے گا، ان ناپاک کافروں کے اندر آپ کو نہیں رہنے دے گا، اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرے گا ان کافروں کے الزاموں سے، وہ جو آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، نعوذ باللہ کے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، غلط کاری کے الزام لگا رہے تھے، اللہ نے فرمایا میں آپ کو اس الزام سے پاک کروں۔ اور وہ پاک پھر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پاک کرنا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں آپ کی پیروی کرنے والوں کو ان کافروں سے بلند رکھوں گا مقام اور مرتبے میں قیامت تک۔ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کو میں ان یہود کے اوپر فوقیت اور برتری دوں گا۔ پیروی کرنے والے دو طرح کے ہیں، ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائیت، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں اور وہ ہے مسلمان، اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے وعدہ ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں کو میں ہمیشہ ہمیشہ یہود کے اوپر فوقیت دوں گا۔ چنانچہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، آپ کے ماننے والے پیچھے بالکل تھوڑے سے رہ گئے، لیکن انہوں نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ آیا تیتوس نامی، انہوں نے یہودیوں کا صفایا کیا، مارا اور ان کو قید کیا، غلام بنایا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی طاقت یہود سے بڑھ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ہم آپ کی پیروی کرنے والوں کو ان کافروں یعنی یہود کے اوپر غلبہ دیں گے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر یہود کی باقاعدہ حکومت بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا جو ایک چھوٹا سا ملک بنا ہوا ہے وہ خالصتاً یہودیوں کے لیے بنا ہے، اس کے اندر صرف یہودیوں کی ہی آبادی ہے اور کوئی نہیں ہے، ان کو تو حکومت حاصل ہو گئی۔ تو آگے چل کر آئے گا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے عیسائیوں کو، بشرطے کہ یہود کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے۔ اگر کوئی یہود کے ساتھ تعاون کرے گا
تو پھر ان کی عارضی طور پر حکومت آ سکتی ہے۔ اور اسرائیل کی جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ یورپ اور امریکہ ان کے تعاون کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ آج بھی ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل کی حکومت ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکتی۔ پانچواں وعدہ، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تین گروہ ہیں اور تین اختلاف، تین نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہودیوں کا تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح گمراہی ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ مسیح ہدایت یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، قرب قیامت میں اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعتاً سولی پر لٹکایا گیا، اسی سے انہوں نے اپنا نظریہ بنا لیا عقیدہ کفارے کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہو۔ یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ ہے مسلمانوں کا، مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت تھے، اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ نبی تھے، اور قرب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ تین اختلاف تو پائے گئے، اللہ فرماتے ہیں فی الحال تو تم اپنے اختلافات پات رہو، ایک نہ ایک دن تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اختلاف کا فیصلہ کروں گا، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ جہاں تک شرعی فیصلہ ہے، دلائل کا فیصلہ ہے، وہ دنیا کے اوپر ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، آپ کے ماننے والے سچے ہیں۔ باقی جو عملی فیصلہ ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس عملی فیصلے کی صورت کیا ہوگی؟ تیسری آیت کے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کافروں کے لیے دنیا کا عذاب واضح ہے کہ یہودیوں کو مار مار کر ختم کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزامات لگائے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نا انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اوپر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ یہ جو کہا رافع کا، اپنی طرف تم کو اٹھا لوں گا، بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی طرف اٹھا لونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح کو اٹھا لوں گا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نام روح اور جسم کے مجموعے کا تھا، جس طرح وفات اس کے مجموعے کو ہوتی ہے تو اٹھایا جانا بھی ان دونوں کے مجموعے کا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، سینکڑوں قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے۔ اس آیت سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت کے نزدیک دوبارہ واپس آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے اور نظریے کے اوپر قائم فرمائے اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔